معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے سونار بنگلہ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمود الرحمن۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے عبد المالک ہاشمی نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 9، باب اول، مجرم۔ ابو الکلام آخری پیریڈ ختم ہونے کے بعد کالج کی چار دیواری کے اندر آم کے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اسے چاروں طرف سے چند سائے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ہاکیاں اور ڈنڈے تھامے ہوئے تھے۔ ابو الکلام خطرہ محسوس کرتے ہی دیوار کی طرف لپکا۔ دیوار پھاندنے کے لیے وہ اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اسے ہاکی مار رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہاکی چھین لی اور حملہ آور کے سر پر زور سے ضرب لگائی۔ اتنے میں دوسرے آدمی اسے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ابو الکلام طاقت اور پھرتی میں ان سب سے بڑھ کر تھا۔ اگر ایک ایک کا مقابلہ ہوتا تو وہ اب تک سب کو ناک آؤٹ کر چکا ہوتا، مگر اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ یکا یک اس کے جسم پر بے تحاشا ہاکیاں برسنے لگی اور وہ بری طرح نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ایک عوامی لیگی گنڈے نے اس کے پاؤں پر زور سے ہاکی مارتے ہوئے کہا، اس کی ٹانگیں توڑ دو، پاکستان کے ایجنٹ کی ٹانگیں توڑ دو۔ ابو الکلام نے یہ سنا تو یکا یک گھبرا کر اٹھا اور پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ گنڈے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے اس کی نظر سائیکل کے ایک ٹوٹے ہوئے چین پر پڑی۔ اس نے فوراً اسے اٹھا کر گھمانا شروع کر دیا۔ وہ گنڈے اس کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ اسی اثنا میں چند لوگ شور سن کر ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ حملہ آور انہیں دیکھ کر جلدی سے فرار ہو گئے۔ ابو الکلام ایک چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر قریبی ہائی اسکول کے اندر سے ہوتا ہوا گیٹ تک آیا اور ایک رکشہ پر سوار ہو کر نواب گنج وومن کالج کے قریب واقع صدر ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال کے مین گیٹ پر کھڑے ہوئے بچے اس کے سوجے ہوئے خون آلود چہرے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر سہم گئے۔ اسے فوراً ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے مرہم پٹی کر دی۔ شام کے وقت اس نے نہایت اصرار کے ساتھ ڈاکٹر سے اجازت لی اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ والدہ اور بھائیوں نے سر پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ پورا واقعہ سن کر والدہ تو خاموش ہو گئی، لیکن بڑا بھائی جو مقامی کالج میں کیمسٹری کا لیکچرار تھا غصے سے کہنے لگا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ ایسی سرگرمیوں سے باز آ جاؤ۔ ابو الکلام نواب گنج ڈگری کالج میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ اس کے تمام ساتھی اسے مخصوص بنگالی لہجے میں کالام بائی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اسلامی چھاتروں شنگو نواب گنج کا ناظم بھی تھا۔ کالج کی پوری سیاست اس کی شخصیت کے گرد گھومتی تھی۔ نواب گنج کو ضلع راج شاہی کا سب ڈویژن ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل تھی اور دور دراز علاقوں کے لڑکوں کو پڑھنے کے لیے یہیں آنا پڑتا تھا۔ ابو الکلام اپنے 8 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بڑا بھائی کالج میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا سربراہ تھا۔ ایک بھائی راج شاہی یونیورسٹی میں باٹنی کا طالب علم تھا اور دوسرا بھائی راج شاہی پولی ٹیکنیک میں فائنل ایئر میں پڑھتا تھا۔ باقی 4 بھائی نواب گنج سے 5 میل دور کالی نگر نامی قصبہ میں رہائش پذیر تھے اور کھیتی باڑی میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ابو الکلام کے والد بدیع الزمان علاقے کے بڑے با اثر زمیندار تھے۔ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ تحریک اسلامی کے ساتھ انہیں دلی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابو الکلام کی غیر نصابی مصروفیات پر کبھی پابندی نہیں لگائی۔ اس کی بوڑھی والدہ بھی اکثر معاملات میں ابو الکلام کی حمایت کرتی تھی۔ ستمبر 1969 کی ایک صبح جب وہ پہلے دن کالج گیا تو شنگو کے چند سرگرم کارکنوں سے اس کا تعارف ہو گیا اور اس نے اسی روز شنگو کا سپورٹر فارم پر کر دیا۔ گزشتہ سیاسی واقعات اور بنگال کے افق پر منڈلانے والے نئے خطرات نے عوامی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سنہری بنگال کی داستانیں ہر خاص و عام کی زبان پر تھیں۔ آئندہ سال ہونے والے ملک گیر انتخابات لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا رہے تھے۔ اب لوگ قدر مطمئن تھے
کہ چلو اپنی پسند کے نمائندے منتخب کرنے کا ایک موقع تو ملا، اب ماضی کی تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ ابوالکلام انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ جب بھی کوئی جلوس نکلتا وہ آگے آگے چلتے ہوئے پوری قوت سے نعرے لگاتا، تمی کے آمی کے، مسلم مسلم، تم کون میں کون، مسلم مسلم، بنگالی نہ مسلمان، مسلمان مسلمان، بنگالی ہونا مسلمانی نہیں، مسلمان ہونا مسلمانی ہے، پنجابی نہ مسلمان، مسلمان مسلمان، پاکستانیر اشتوکی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، امادیر شونگرام، چولبے چولبے، ہماری جنگ جاری رہے گی، تمار نیتا آمار نیتا، بشو نبی مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے مقابلے میں عوامی لیگ کے مقبول نعرے یہ تھے، تمی کے آمی کے، بنگالی بنگالی، تمار دیش آمار دیش، بنگلہ دیش بنگلہ دیش، آمار نیتا تمار نیتا، مجیب نیتا، آمار بنگلہ تمار بنگلہ، شونار بنگلہ، میرا بنگال تمہارا بنگال، سنہری بنگال۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے طلباء ایک عظیم قوت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلامی چھاتروں شنگوں کا شمار وطن دوست اور اعتدال پسند پارٹیوں کی مددگار تنظیموں میں ہوتا تھا۔ عوامی لیگ کی حمایت کے لیے کالجوں میں چھاتروں لیگ کام کر رہی تھی۔ تعلیمی اداروں میں چھاتروں شنگوں اور چھاتروں لیگ کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ تھا۔ شنگوں نے ہر جگہ ملک دشمن عناصر کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ ابوالکلام پہلے سال کالج یونین کے انتخابات میں شنگوں کی طرف سے کامن روم سیکرٹری کے عہدے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہو گیا۔ ابتدائی تعارف کے طور پر انہوں نے ستونترو پارٹی یعنی آزاد پارٹی کے نام سے الیکشن لڑا۔ اگلے سال ستونترو پارٹی نے یونین کی 10 نشستیں جیت لی۔ اسلام پسندوں کی کامیابی پر مخالفین آپے سے باہر ہو گئے اور انتقام لینے کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ شنگوں کی حمایت کرنے کے الزام میں انہوں نے ایک پروفیسر کی پٹائی بھی کی۔ ابوالکلام کو بھی اسی جرم کی پاداش میں سزا ملی تھی۔ قیام پاکستان کے وقت کانگریس لیڈروں کا خیال تھا کہ پاکستان جلد معاشی بحران کی نظر ہو جائے گا۔ صرف معاشی بحران تو پاکستان کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکا، البتہ وہ وعدہ جس کے تحت ہزاروں افراد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے کبھی وفا نہ ہوا۔ جس نئی شہر کے انتظار میں لاکھوں لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچے تھے وہ کبھی طلوع نہ ہوئی۔ جس اسلام کے نفاذ کے لیے ملک لیا گیا تھا اسے سیاستدانوں نے کبھی در خود اعتنا سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ اس وعدہ خلافی کے جرم میں قدرت نے اس قوم سے زبردست انتقام لیے، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ آزادی کے فوراً بعد جوش و خروش کی وجہ سے قوم کی کیفیت اس پگھلے ہوئے مادے کی مانند تھی جسے کسی بھی سانچے میں ڈالا جا سکتا تھا، مگر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جمود چھائے رہنے سے مسلم لیگ کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں بنا بنایا آئین موجود ہے ایک مذاق کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ قائد اعظم کی جیب کے تمام سکے پہلے ہی کھوٹے نکل چکے تھے۔ بعد میں لیاقت علی خان کی شہادت، ناعاقبت اندیش سیاستدانوں کی حکمرانی، خواجہ ناظم الدین کی برطرفی، سکندر مرزا کے غاصبانہ اقتدار اور ایوب خان کی آمریت نے ملک کو سیاسی اور اخلاقی طور پر مفلوج کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اپریل 48 عیسوی میں مسلم لیگ کی پالیسیوں سے نالاں ہو کر اس کے بعض لیڈروں نے تانگیہ میں ایک اجلاس بلوایا۔ مولانا باشانی نے اس کی صدارت کی۔ دوسرا اجلاس جون میں نارائن گنج میں ہونا تھا، مگر حکومت نے دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی۔ اس پر زبردست غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ حکمران ٹولہ کے جارحانہ عزائم بے نقاب ہو گئے تھے۔ آخرکار مسلم لیگ کے بہت سے لیڈروں نے اپنے آپ کو اس پارٹی سے باہر پایا۔
جس کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ مایوس ہو کر یہ تمام لوگ گول باغ ڈھاکہ میں جمع ہوئے اور عوامی مسلم لیگ کے نام سے نئی پارٹی تشکیل دی گئی۔ مولانا عبد المجید خان باشانی کو اس کا پہلا صدر چنا گیا۔ مسلم کا لفظ ہٹا کر اسی جماعت کی کوکھ سے عوامی لیگ نے جنم لیا۔ انہی دنوں بنگال میں لسانی تحریک زور پکڑنے لگی۔ حکومت نے اس کا تصفیہ کرانے کی بجائے تحریک کو سختی سے دبانے کی کوشش کی۔ حکومت کی بے تدبیری اور نااہلی کے سبب اس نے ایک عوامی تحریک کا روپ دھار لیا اور بنگلہ بھاشا مشرقی پاکستان کا قومی مسئلہ بن گئی۔ ان حالات میں قوم کے تعلیم یافتہ طبقے کو سیاست سے بے خبر رکھنا ملکی بقا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لیے قائد اعظم طلباء کو با مقصد سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں طالب علم رہنما شیخ خورشید احمد اور ڈاکٹر ضیاء الاسلام ان سے ملے اور درخواست کی کہ انہیں اب سیاست سے کنارہ کش ہونے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اپنا مشن مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن ان کے جواب میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی کہ وہ سیاست میں ٹھوس اور اعلیٰ کردار سر انجام دیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا مشرقی صوبہ مغربی صوبے سے بڑا تھا۔ 1000 میل کے جغرافیائی فاصلے کے علاوہ لسانی بعد دونوں صوبوں کی دوری میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ شروع میں ہی اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دینے سے بے شمار مسائل خود بخود حل ہو سکتے تھے۔ شیر بنگال مولوی کے فضل الحق اور دیگر مزاج شناسوں نے یہ مطالبہ پہلے ہی پیش کر دیا تھا۔ غیر معمولی حد تک حساس اور متون مزاج بنگالیوں کے لیے یہ مطالبہ منوائے بغیر چین لینا مشکل تھا، لیکن حکومت مسئلے کا حل تلاش کرنے کے بجائے ڈور کو مزید الجھا رہی تھی۔ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل بنتے ہی اعلان کر دیا کہ صرف اردو ہی قومی زبان ہوگی۔ اس پر طلبہ مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آئے اور اپنا مطالبہ منوانے کے لیے باقاعدہ تحریک شروع کر دی۔ صوبائی حکومت نے گولی کے ذریعے آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ امن و امان معطل ہو گیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے چند طلباء کی ہلاکت پر ایجیٹیشن نے شدت اختیار کر لی۔ بالآخر طلباء کا بہا ہوا خون اس تحریک کی روح رواں بن گیا۔ ان کی یاد میں ڈھاکہ کا شہید مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ مینار دانشوروں اور سفارتی نمائندوں کی مستقل زیارت گاہ بن گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس مینار پر بنگال کی آزادی اور بنگلہ دیش کے قیام کے لیے حلف اٹھائے گئے۔ بنگالی اور غیر بنگالی کے سوال پر فسادات شروع ہوئے تو غیر بنگالی آبادی کے خلاف پھیلائی گئی نفرت کھلے انتقام کی صورت اختیار کر گئی۔ بہاری ملازمین کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ سب سے خوفناک فساد کرنا فلی پیپر مل میں ہوا، جہاں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ مل کے غیر بنگالی مینیجر کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس قدر خون خرابہ کے بعد 20 اپریل 1954 کو دستور ساز اسمبلی نے اردو اور بنگلہ دونوں کو سرکاری زبانیں تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کلکتہ ہر لحاظ سے بنگال کی فکری، ثقافتی اور سیاسی تحریکوں کا سرچشمہ تھا۔ تقسیم ہند سے قبل یہ بنگال کا صدر مقام رہ چکا تھا۔ یہ شہر ہندو استعمار کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مضبوط ترین قلعہ تھا۔ بھارت جانتا تھا کہ مشرقی بنگال پاکستان کا نازک ترین حصہ ہے۔ آزادی کے فوراً بعد کلکتہ سے آنے والا لٹریچر بنگالی اور غیر بنگالی کے درمیان نفرت کی خلیج حائل کرنے کے ساتھ ساتھ بنگلہ قومیت کا پرچار کر رہا تھا۔ فرزند زمین، سن آف دا سوئل کا نعرہ بنگال کے رگو پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے ہندو تاجر مشرقی پاکستان میں کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کے گھر کلکتہ میں تھے۔ ایک سنہرے بنگال کا رشتہ قوم پرستوں کے لیے جذباتی رنگ اختیار کر چکا تھا۔ تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی اکثریت معنی خیز تھی۔ طلباء کے ذہنوں میں ایک بنگال کلچر کی تصویر بنائی جا رہی تھی۔ بنگلہ زبان سے عربی اور فارسی الفاظ چن چن کر نکالے گئے اور ان کی جگہ ہندی اور سنسکرت سے پر کی گئی۔ نزرل اور اقبال کے کلام کو پس پشت ڈال کر ٹیگور کے مسحور کن متعصب نغموں کو
ادبیت کا معیار ٹھہرایا گیا۔ ہندوازم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے چین اور روس نواز کمیونسٹوں کی سرگرمیاں نہایت کارآمد ثابت ہوئیں۔ انہیں برما، چٹاگانگ کی پہاڑیوں اور بھارتی سرحدوں سے لٹریچر، کارکن، ہر قسم کی خارجی امداد اور ہدایات ملتی تھی۔ نکسل باڑی تحریک نے محب وطن عناصر کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ انتہا پسندوں کی اس تحریک کے لیڈروں میں پاشانی، پروفیسر مظفر احمد، مسیح الرحمن اور مونی سنگھ سب سے نمایاں تھے۔ ان کا بڑا مقصد لوگوں میں ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں بے اطمینانی پیدا کر کے مذہبی اثرات کو ختم کرنا تھا۔ معاشرے میں طبقاتی جنگ کی آگ بھڑکا کر گھیراؤ جلاؤ کا پرچار کرنا ان کا عام مشغلہ بن چکا تھا۔ مغربی پاکستان کے بعض افسر مشرقی پاکستان میں نفرت پھیلانے کا سبب بن رہے تھے۔ یہ لوگ بنگالیوں کو حقیر سمجھتے تھے، انہیں اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ایک ایسے ہی آفیسر کی بیوی کہنے لگی، مشرقی پاکستان ہمارے لیے جنت ہے، ہم یہاں جس طرح چاہیں کھل کھیلیں اور بے پردگی کا مظاہرہ کریں، یہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں۔ بنگال نژاد لیڈر خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ سے غیر اصولی برطرفی کے بعد محمد علی بوگرا کے ساتھ بھی ایسا ہی توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ اسمبلی کو غیر قانونی طور پر توڑا گیا۔ ملک کا دارالحکومت ہمیشہ مغربی پاکستان میں رکھا گیا۔ مرکزی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی سیٹیں بھی مغربی صوبہ سے پوری کی جاتی تھیں۔ اس سوتیلی ماں جیسے سلوک سے قدرتی طور پر بنگالی عوام میں یہ احساس ابھرنا شروع ہو گیا کہ حکومت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہمارا صوبہ ایک پسماندہ نو آبادیاتی کالونی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایوب خان کے 10 سالہ دور آمریت نے اس احساس کو مزید پختہ یقین کی صورت دے دی۔ مشرقی پاکستان ہمیشہ سے سیاسی اور معاشی استحصال کا شکار چلا رہا تھا، اور اقتصادی میدان میں صوبہ کی پسماندگی کی وجہ غلط منصوبہ بندی تھی۔ سرسری مطالعہ سے نہایت دلچسپ اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ آزادی کے بعد زر مبادلہ کا بیشتر حصہ مغربی پاکستان میں صنعتیں لگانے پر صرف کیا گیا۔ 1947 سے 48 اور 1959 سے 60 کے درمیان حکومت نے مغربی پاکستان کی ترقی پر 8 ارب 2 کروڑ روپے اور مشرقی پاکستان کے لیے صرف 2 ارب 75 کروڑ روپے خرچ کیے۔ نجی شعبہ میں مغربی پاکستان میں 80% اور مشرقی پاکستان میں صرف 20% مجموعی ترقیاتی مصارف کیے گئے۔ اقتصادی منصوبہ بندی سے پہلے مشرقی پاکستان کے 21 کروڑ روپے سالانہ کے وسائل اور منصوبہ بندی کے دوران 10 کروڑ روپے سالانہ کے وسائل مغربی پاکستان منتقل ہوتے رہے۔ دونوں صوبوں کے مابین تجارت کا توازن ہمیشہ مغربی پاکستان کے حق میں رہا۔ 1948 اور 1953 کے درمیان مشرقی پاکستان کی برآمدات مغربی پاکستان کے مقابلے میں 90 کروڑ 9 لاکھ روپے زائد تھیں، مگر عوام کو شکوہ تھا کہ سارا زر مبادلہ مغربی پاکستان منتقل ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی معاشی بدحالی اور آبادی میں اضافہ کی بڑھتی ہوئی شرح بے روزگاری کا سبب بن رہی تھی۔ موقع پرست عناصر کے لیے یہ بہترین لمحہ تھا۔ بنگال کے حقوق کی پامالی کا ذکر ایسے رنگ میں کیا گیا کہ عوام بلبلا اٹھے۔ مسخ کردہ حقائق کے علاوہ گمراہ کن اعداد و شمار بھی پیش کیے جانے لگے۔ اس ہتھیار کا سب سے زیادہ استعمال عوامی لیگ نے کیا۔ شیخ مجیب نے معاشی استحصال کا رونا رو کر اپنے تئیں بنگال کا نجات دہندہ ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ پروپیگنڈا مشینری نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی گئی کہ سنہری ریشے کی ساری کمائی پنجاب کھا رہا ہے۔ ایک بنگالی طالب علم کچھ عرصہ مغربی پاکستان میں رہ کر واپس گیا تو اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک روز اسلام آباد کی سیر کر رہا تھا۔ راستے خوبصورت اور سڑکیں کشادہ تھیں۔ ماحول کی دلکشی اور دل فریبی میرے سینے میں جذبات کا تلاطم اٹھاتی جا رہی تھی۔ بڑے فخر سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرا سر بلند پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ میں خوش تھا کہ میرے ملک میں ایسا حسین شہر آباد ہے۔ میرا دل خوشی سے رقص کرنے لگا۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ سڑک آئینے کی طرح شفاف نظر آئی۔
میں بے اختیار جھکا اور فرتے شوق سے ہاتھ سڑک کو چومنے لگا۔ کیا بتاؤں کتنا لطف آیا۔ وہ ہاتھ جنہوں نے سڑک چومی تھی میں نے آنکھوں سے لگانے کے لیے اوپر اٹھائے۔ وہ میری ناک کے قریب سے گزرے تو مجھے عجیب و غریب بو کا احساس ہوا۔ انہیں سونگھ لینے کے لیے جذبہ بے اختیار ابل پڑا اور پھر میں نے ان کو سونگھ ہی لیا۔ ان سے پٹسن کی خوشبو آ رہی تھی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔